پاکستان میں چلنے والی عوامی، جمہوری اور انقلابی تحریکوں کا مرکز اور محور لیاقت آباد، وہاں پر کل لیاقت آباد کی عوام سے، صرف اور صرف لیاقت آباد کی عوام سے ان کے دل کا حال معلوم کرنے اور اپنے دل کی داستان بیان کرنے کے لیے یہاں پر میدان سجے گا۔ معزز صحافی حضرات، فرق اتنا واضح ہے کہ اگر آپ کی آنکھوں میں تعصب کا اینک نہیں لگا ہوا تو آپ ایم کیو ایم کے ساتھ والا کراچی اور ایم کیو ایم کے بغیر والے کراچی میں تمیز کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہو سکتی۔ آج اس شہر کراچی میں اور سندھ کے شہری علاقوں میں جیسا بھی ہے، جتنا بھی ہے، وہ اسی دور کی نشانیاں ہیں جب ایم کیو ایم کے پاس مینڈیٹ کے ساتھ کچھ اختیار بھی رہا ہو۔ میں صرف کراچی نہیں، پورے پاکستان کے ضمیر کے لیے سوال اٹھاتا ہوں، کیا 2008 کا کراچی ایسا ہی تھا جو 2023 کا ہے؟ کیا کراچی پورے دنیا میں اپنی پہچان کرنے کے لیے اور ابھرتے ہوئے شہروں میں شامل ہوتا تھا یا نہیں؟ آج پاکستان اور خاص طور پہ سندھ کے متعصب نسل پرست حکمرانوں کو تو اس بات کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ تاریخ ان کے لیے کیا کہے گی، لیکن کتنا بڑا دھبا ہے وہ 15 سال تک اقتدار میں رہنے والوں کو کہ ان کو وہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے، لیکن اقوام متحدہ کو اس شہر کو رہنے کے قابل بنانے کے لیے ان سے امداد وصول کر رہے ہیں۔ کس شہر کے لیے امداد وصول کی جا رہی ہے؟ جو پورے پاکستان کو چلاتا اور پالتا ہے، ہزاروں ارب روپے ٹیکس میں دیتا ہے۔ نکالیں حساب کتاب، اعداد و شمار کہ پاکستان کے باقی شہر کتنا ٹیکس دیتے ہیں اور اس میں سے ان کو کتنا واپس ملتا ہے۔ ہم تو کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ ہم سے ٹیکس نہیں بلکہ جزیہ وصول کیا جاتا ہے، تو جن سے جزیہ وصول کیا جاتا ہے ویسے ہی ڈکلیئر کر دیں ہمیں، اور یہ بار بار یہ بات کہنے میں بھی ہم مجبور ہیں کہ انسان